بیت کس کو بولتے ہیں؟ کہ بدلنے کا نام ہے نا بیت. اگر ہم بدل ہی نہیں پا رہے اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو اور اپنے رخ کو، تو ہم بیتی کہاں ہوئے ابھی؟ پھر بدلنا ہے نا. اور بدلنے کے معاملے کے اندر میں آدمی کو، ارے لوگ مذہب بدل دیتے ہیں بابا. تمہاری بیوی تمہارے گھر میں آ کر اپنے خاندان کا مزاج بدل دی نا. تم اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو بدلو، تب تو مرید ہے. نہیں. اس لیے مرید کون ہے؟ سیدھا بتاؤ، مرید کون ہے؟ آئینے پیر ہوتا ہے. اب تم تو بولتے ہوں گے پیری چائنا ہے جس میں سب دکھتے ہیں. نہیں، مرید کون ہے؟ اننون انجان آدمی بھی وہ مرید کامل کو دیکھ کر پیر کو بتا دے، پیر کو پہچان لے، وہ مرید ہے. اور جو اتنا اپنے آپ کو پیر کے آئینے کے سامنے نہیں لا سکا وہ مرید نہیں ہے. ابھی بازو ہے آئینے کے. مرید کامل کون ہوگا؟ جو پیر کا آئینہ بن جائے، لوگوں کو نظر آئے اس کا پیر اس کے وجود میں. اور نظر آتا ہی ہے نا، نظر آتا ہی ہے نا. مگر تھوڑا 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 وہ تو اور 500 سال زندگی ہے تو بولو پھر ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا چلنے دو. نہیں تو کوئی فیصلہ کرو. اور ہم نہ بدلے خود کو تو کاہی کے مرید ہے، کاہے کے مرید ہے. اور پھر مرید نہیں ہے تو پھر کیا ہوا کہ مراد کہاں سے پائیں گے؟ کھیل کھلواڑ چلے گا، حاصل میں کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو مرید بنانے کے لیے تو مرید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدل دے. ہر مرید جلوہ پیر نظر آئے. کیا نظر آئے؟ یا پھر پیر دکھتے قدم بوسی کر لینا یہ پیر کا حق کی. یہ تو دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. اور قدم بوسی وہاں پر بھی آ کر اگر رک گیا، دیکھا تو کر رہا، نہیں دیکھا تو کر رہا، ٹھیک ہے دل میں نہیں ہے وہ ہے نا چک میں سب. مگر جو تعلیمات میں بیٹھ کر نظاموں میں سالہ سال چل کر بھی اگر ہم اپنے آپ کو اس طریقے پر، کیا میں تم کو مرید کو پیر پرست بنانا چاہ رہا ہوں؟ میں تم کو اپنی پوجا کروانے پر لگایا ہوں میں؟ اور میں کیا یہ اس بات کا تم سے متمنی ہوں کہ تم صرف میرے قدموں تک رہو؟ کیا میں نے تم کو خریدا ہے؟ تم میرے نوکر ہو، تم میرے ملازم ہو، تم مجھے خوش کرنے کے چکر میں رہو؟ میں نے کبھی یہ تم مطالبہ کیا تم لوگوں سے؟ پھر میں چاہ کیا رہا ہوں؟ وہ مرید کہاں ہے جو پیر کی چاہت کو سامنے نہ رکھے؟ مرید تو وہ ہے کہ جو ہر رخ کے اعتبار سے اپنے پیر کی تصویر بنے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مرید کی تربیت یہ ہے کہ وہ تنہائیوں میں بھی رہے تو اپنے پیر کو اپنے نظروں میں رکھے. کیوں؟ یہ پیری اور مریدی کا نظام صرف عشق و عاشقی کا نظام ہے. یہاں پر اگر عشق و عاشقی نہیں ہے، اور عاشقی دل سے ہوتی ہے دماغ سے نہیں ہوتی، وہ مکاری ہوتی ہے، دھوکہ بازی ہوتی ہے. دل سے جب ہوتی ہے تو تم جن کے فین ہیں، ہر حرکت اسی کے مطابق میں کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے. ابھی بھی اگر یہ باتیں یہ چیزیں بتانے کی تو پھر تربیت کیا ہوئی اور ان نظاموں کا فائدہ کیا حاصل ہوا؟ مرید تو وہ ہے جو ہر لمحے اپنے آپ کو پیر کے آئینے میں دیکھے اور اس کی دلی خواہش یہ ہو کہ میرے وجود میں میرا پیر نظر آ جائے. تو پھر مرید، وہ مرید کون ہے؟ مرید اور بیعت وہی ہے جو بیعت کرے تو بدلنے کے ارادے سے کرے بیعت. تو سوچ لو میرے بچوں، ہم ابھی مرید ہی نہیں بن سکے تو پھر خلیفہ نہیں بن سکے تو پھر باکمال. کہ ویسی صورت کے اندر میں یہ چیز اگر کوئی واقعتاً صحیح قلب والا پیر اگر ہے، سمجھ میں آ رہی بات، تو مریدوں کی ساری اس کیفیات کو تو پیر کے پاس میں روزانہ پہنچایا جاتا ہے. یہ کہیے کہ ان کے پاس کیا کرامت دیکھے کہ تم ایسے کیا ہے، وہ بڑے بڑے پیروں کا مجھ سے بڑے پیر کو دیکھے نا جی، ان کے پاس ایسے ہاتھ میں بادام لا کے کھلا دیتے تھے، بولے یہ مٹھائیاں دے کے بتا دیتے ہیں. ارے بابا اس سے زیادہ گوسایا بھی کرتے تو پھر وہ بھی پیرے کامل کی. وہ سب نظر بندی کا کھیل رہتا، نظام رہتے. یا ہو سکتا ہے کسی کو نظام ہو تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جن کے ہاتھوں پر خدا یہ کرامتوں کو دیتا ہے، کبھی وہ اپنی ذات سے اس کرامت کا تذکرہ سننا بھی نہیں چاہتا. انہیں چاہتا ہی نہیں کہ میری کرامت کو ظاہر کیا جائے.
یا پھر وہ ذرا امید میں رہنا میرے مریدہ میرے کرامتوں کو دیکھے انہیں وہ نہیں ہے کرامت والا. تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ جس بیوی کے انتقال پر شوہر اگر اس سے خوش ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے, جنتی ہونے کی علامت ہے. تو وہ سہاگن عورت جو واقعتاً سہاگن ہوتی ہے کیا بولی, کبھی اگر تم غلطی سے بول کر نا میں جا رہا ہوں تم جانا, وہ جملہ مجھے سننے کو نہیں ملنا میرے سرکار, آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میرے لیے اٹھنا, میں چاہتی ہوں کہ میں سہاگن جاؤں. کون بولے گی سہاگن؟ تو سہاگن رہنا چاہے. سہاگن کس کو بولیں گے؟ پوری دنیا زندگی ہے اس کے ساتھ میں, اگر شوہر چلے گیا تو بیوہ ہے, وہ سہاگن نہیں ہے. سہاگن کون ہے؟ پوری دنیا مر گئی لیکن شوہر زندہ ہے. تو پھر راہ طریقت کے اندر سہاگن کون ہے؟ جس کے پیر کے ساتھ میں نسبت صحیح ہے, جس کے پیر کے نظام کے ساتھ میں نسبت صحیح ہے, یا پھر دوسروں کی وجہ سے اگر پیر کی نسبت اور پیر کے نظام کو اگر کٹ رہا ہے, فارغتی یافتہ کی چکر میں آ رہا جی انہیں, یا نہیں تو کسی بیوہ کی صحیح بھی بدوا لگی کیا ہے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں نظام کی؟ اس لیے یہ نظام میرے غوث و خواجہ نے جو اپنے کرم سے عطا کیا ہے, یہ نظام دریاؤں کی صورت میں ہے کہ یہ پاک نظام میں ہمارے بھی پاک ہونے, ہمارے نسلوں کے پاک ہونے کا نظام اور انتظام ہے. بہتی دریا ہی ہے, رکی ہوئی دریا نہیں ہے. گھر کی نالی, محلے کی نالی, شہر کی نالی وہ ہوتی ہے لیکن وہ خود پاک نہیں رہتی, تو پاک کیا کرے گی؟ رہتی کیا جی؟ اس سے کوئی انکار نہیں کہ نالیاں ہیں, ورنہ اگر نالیاں نہ ہوں اور پانی باہر نہ نکلے تو پورا شہر پورا گندا ہو جاتا ہے نا. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اصل دریا کون سی ہے؟ پاک ہے. وہ آل علی اور اولاد علی سے چلی اور سادات اکرام سے ہوتے ہوئے قیامت تک چلے گی. کیا چلے گی؟ قیامت تک چلے گی. یہ دریا ہے مولا علی کا جو بہتا رہتا ہے. اور دریا میں کتنے ڈبکیاں لگاتے نا جی جا کے دریا میں, پھر دریا ناپاک ہوتا ہے؟ دریا ناپاک نہیں ہوتا نا, وہ تو پاک کرتا ہے. ایسے ہی خدا کی قسم میرے غوث و خواجہ کا نظام, پنجتن پاک کا نظام امت کے لیے قیامت تک کے لیے دریا ہے. اگر وہ دریا کا کسی کو نظام ملے تو وہاں پر پاک ہو, پاکی کا نظام رہے گا. سمجھ میں آ رہی؟ یہ نالیوں کا نظام مت بناؤ, پانی روک کر ہم بھی یہ بول دیں کہ نہیں یہ بھی دریا ہے. نہیں ہے دریا. جو نظام کے اندر میں پنجتن پاک ہے, جس نظام میں غوث و خواجہ ہے, وہ دریا ہونے کی پہچان ہے. اور جو صرف اپنے مریدوں کو اپنے ہی پیر میں ہی چھوں, میرا چما ملا, وہ تو اپنی نالی بنا لیا, اپنا گڑا بنا لیا, وہ تو گندا ہے, خود گندا ہو جائے گا. وہاں پر دوسروں کو کیا پاکی ملے گی؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اس نظام کی حقیقت ہمارے اوپر ظاہر فرمائے. یہ وہ نظام ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرو, اور اس اعتبار سے تربیتوں کو اپنے ذہن کے اندر میں سوچ کر اس پر اپڈیٹ کرو, اپنے آپ کو تیار کرو. بیوہ کی بدوا سے بھی بچو, فارقتی والے کی صحبت سے بھی بچو. بچنا کہ نہیں بچنا؟ نہیں تو پھر آگے بڑھنے والے پیچھے ہونے والے. اور وہ بات کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قدم بوسی ہی آخری منزل ہے, وہ بھی رکا ہوا ہے. قدم بوسی نہیں ہے رے بچے. پھر قدم بوسی جا کے گھٹنا بوسی بن جاتی, گھٹنا بوسی کے بعد 10 بوسی بستی, 10 بوسی کے بعد جا کے گلے ملنا شروع کر دیتا. میں بھی برابر ہوں تمہارے سے خلیفہ. ارے تم تو چشتیاں مار ڈالتے ہو, میں تو ہرا پٹکا بن رہا ہوں. ارے باپ, اب اپن میٹر کے بازو بیٹھ جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جانے دو, گئی تو اپنے لیے تو خواجہ جی کا چوکھٹ یا آخری منزل ہے, اس سے زیادہ کی اپنی اوقات نہیں ہے سوچنے کی. ہے کہ عطا کرے وہ الگ چیز ہے, اور عطا ہے میرے آقاؤں کی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تو قدم بوسی دیکھو, شاہی صاحب کی قدم بوسی کو بھی ختم کر جاتا رہا ہوں. قدم بوسی, جو قدم بوسی سمجھ کر پیر کی قدم بوسی بھی کر رہا ہے, وہ منزل میں رکا ہوا ہے. پھر کیا سمجھے؟ قدم بوسی اس لیے کہ میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا, اور میری مراد تو تلوے کی خاک کو آنکھوں پر لگانا ہے, وہ نہیں مل سکتا, تو کم از کم آنکھوں کو قدموں کے اوپر رکھ رہا ہوں. یہ کر کے قدم بوسی کر, تو تیری قدم بوسی قبول ہے. قدم بوسی کی قبولیت کی پہچان کیا ہے؟ کہ ہم کو تو قدم کے نیچے, تلووں کے نیچے کی خاک, اس لیے نعرہ پاک مصطفیٰ کی خیرات بولتے کہ نہیں بولتے, ذرات بولتے کہ نہیں بولتے. پھرتا ہوں مارا مارا دنیا میں تاکہ تمہارا نقش پا مل جائے, خاک نقش پا مل جائے, تو وہیں پر کعبہ بنا لوں. قدم بوسی کی, قدم بوسی والے بھی دھوکے میں ہیں. پھر قدم بوسی قبول کس کی ہے؟ قدم بوسی اس نیت کے ساتھ میں
کہ قدم کے نیچے کی خاک مجھ کو نہیں مل سکتی تو کم از کم اس تسلی ہی کو ان قدموں پر میں اپنے آنکھوں کو رکھ رہا ہوں۔ اس لیے میرے بچوں یہ نظام ہے، اس میں تربیت کے ساتھ میں اپنے آپ کو حق کے ساتھ میں چلاؤ تو اللہ تعالیٰ منزلیں ضرور عطا کرے گا۔ اور یہ نظام ہے ہی میرے بچوں، کون سا نظام ہے؟ دریاؤں کا نظام ہے۔ اس کو گڑھوں کا نظام مت بناؤ، اس کو نالیوں کا نعوذ باللہ نظام مت بناؤ۔ اپنی مسلک، اپنی جماعت، اپنے پیر بھائی اور اپنے مسلمان، اپنی قوم نہیں۔ اخرجت للناس رحمت للعالمین، مولا علی ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اتنے کھلے دل کے ساتھ دریا بن کر دنیا میں چلو۔ یہ نظام دل والوں کا ہے، دل کے والوں کے لیے ہے، اور چلنا ان کے لیے آسان ہے جن کا دل اس نظام میں ہے۔ ان کے لیے قدم قدم پر رکاوٹ ہے، آئے رکے، کرے نہیں کرے، آئے کرے، کوئی ضمانت نہیں تمہاری ان کی کہ جو ایسے دل سے نہیں چل سکتے، دماغ سے چلنے والے اس راہ میں چل نہیں سکتے۔ ہمیں چلو تو دل کے ساتھ میں چلو تو منزلیں ملے گی۔ یہ دریا ہے مولا علی کا کہ یہ غیروں کو بھی پاک کرے گا، اپنوں کو بھی پاک کرے گا، جو آئے گا اس میں اس کو پاکی دے گا۔ یہاں ہندو، یہاں مسلم، یہ جماعت، یہ مسلک، یہاں مسلمان، یہاں غیر مسلم، یہ چیزوں سے نکلو باہر میرے خانقاہ میں۔ اس بات کی ضرورت نہیں ہے اور ایکسپوزنگ کی ناٹکوں کی ضرورت نہیں ہے، اور تم مجھے خوش نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا ہوں، میں تو یہ کہ تمہارے دل سے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دل کا نظام ہے، یہ دریا کا نظام ہے، یہ مولا علی کی دریا کا نظام ہے، غوث و خواجہ کی دریا کا نظام ہے۔ اس کو دوسرے مسلکوں، دوسرے جماعتوں، دوسرے پیروں مریدوں، دوسرے خانقاہوں کے نظام پر مت سوچو۔ اس نظام کو تم اگر ان تقابلوں پر سوچو گے تو سمجھ ہی نہیں سکتے، مر جاؤ گے اس نظام کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے کہ یہ علی کا دریا ہے، یہ اس دریا میں جو آتا ہے وہ پاک ہو کر جاتا ہے۔ یہاں پر یہ قوم، برادری، یہ وہ، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن یہ نظام ہے ہی دل کا، دل میں نہیں ہے تو تم دریا میں نہیں ہے، تم نالیوں میں ہے، تم گڑھوں میں ہے۔ تمہارا کوئی کام راستے ملنے کے لیے اگر میرے آقا اگر چاہیں گے تو راستہ دیں گے، ورنہ گڑھے میں ڈوب کر مر جاؤ گے۔ تم پیر کے گڑھے میں مرو کہ اپنے خانقاہ کے گڑھے میں مرو، مگر گڑھے میں مر جاؤ گے۔ میں تم کو ان گڑھوں اور ان راستوں کے ذریعے سے دریا میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، جو غوث و خواجہ کا دریا ہے، جہاں پر جو بھی آئے گا وہ پاک ہوگا۔ یہ علی کا دریا ہے کہ جہاں پر دریا دلی ہوتی ہے، یہاں اپنے پرائے نہیں ہوتے۔ سمجھے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سب کو آگے